برطانیہ نے پچھلے 50 سال کے دوران اپنی معیشت کے فروغ کے لیے کارخانوں، دکانوں، اسپتالوں اور ٹرانسپورٹ کا نظام چلانے کے لیے اپنی سابقہ نوآبادیوں سے لوگوں کو بلا کر یہاں آباد کیا اور اپنے آپ کو روشن خیال اور جمہوریت نواز ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر کے سیاسی پناہ کے خواستگاروں کے لیے دروازے کھول کر رکھ دیے۔ لیکن اب نئی مخلوط حکومت نے ان پر سارے کواڑ بھیڑ دیے ہیں اور یورپی ممالک کے سوا دوسرے تمام ملکوں کے تارکین وطن کی آمد پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حالیہ انتخابات میں شکست خوردہ لیبر حکومت نے ملک میں انتہا پسند دائیں بازو والوں کی مہم کے دباؤ میں آ کر کہ جس میں ٹوری پارٹی پیش تھی، غیر ہنرمند افراد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی اور صرف ہنرمند افراد کو پوائنٹس کی بنیاد پر برطانیہ آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غیر ہنرمند افراد کی آمد یکسر بند ہو گئی تھی، لیکن اب نئی مخلوط حکومت نے ہنرمند افراد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام اس لحاظ سے نسل پرستانہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک یورپ سے آنے والے تارکین وطن کا تعلق ہے ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ یورپی یونین میں شامل ملکوں کے شہریوں کو یورپ میں نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہے۔ پچھلے عام انتخابات کی مہم کے دوران ٹوری پارٹی نے امیگریشن کے مسئلے کو نہایت جذباتی انداز میں اچھالا تھا۔ لیبر حکومت پر اس مسئلے پر مجرمانہ غفلت برتنے کا الزام عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک میں بلا روک ٹوک غیر ملکی تارکین وطن کی آمد کا سیلاب جاری ہے اور ہر سال 1,96,000 غیر ملکی تارکین وطن برطانیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ٹوری پارٹی کے سربراہ ڈیوڈ کیمرون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انتخابات جیتنے کے بعد تارکین وطن کا سیلاب روک دیں گے۔ عام خیال یہ ہے کہ ٹوری پارٹی کی انتخابی جیت کا ایک بڑا سبب یہی امیگریشن کا مسئلہ تھا۔ اب انتخابی فتح کے بعد ڈیوڈ کیمرون کی قیادت میں مخلوط حکومت نے غیر یورپی تارکین وطن کی آمد پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اب اس مسئلے پر خود مخلوط حکومت میں اختلافات ابھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مخلوط حکومت میں شامل لبرل ڈیموکریٹ پارٹی اس پابندی کی مخالفت کر رہی ہے۔ مخلوط حکومت کے وزیر کاروبار رون سکیبل کا کہنا ہے کہ امیگریشن پر پابندی ملک میں کاروبار کی بحالی اور اقتصادی فروغ کے لیے زہر حلال ثابت ہوگی۔ کاروباری حلقوں نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظرثانی کرے کیونکہ نجی شعبے میں ہر 10 میں سے ایک کمپنی کو بیرون ملک بھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں امیگریشن پر پابندی سے معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک حالیہ ریسرچ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ برطانوی گریجویٹس اور اسکولوں سے فارغ ہونے والے نوجوانوں میں ہنر کی اتنی کمی ہے کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو برطانوی صنعتی اور کاروباری اداروں کی ضروریات کے لیے لازمی ہے۔ لامحالہ بیرون ملک سے ہنرمند افراد کی بھرتی ضروری ہوتی ہے۔ ایک اور سنگین مسئلہ ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ وزارت داخلہ کے اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں 7,25,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں جو چوری چھپے اور بلیک میل ہونے کے خطرے کے پیش نظر نہایت کم اجرت پر غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ مخلوط حکومت میں شامل لبرل ڈیموکریٹس کی تجویز ہے کہ ان غیر قانونی تارکین وطن کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے ان سب کو عام معافی دے دی جائے، لیکن ٹوری پارٹی اس تجویز کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ بہرحال انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی ریسرچ نے حساب لگایا ہے کہ اگر ان تمام غیر قانونی تارکین وطن کو عام معافی دے دی جائے اور انہیں کھلم کھلا یہاں رہائش اختیار کرنے اور کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو برطانیہ کی معیشت کو 6 ارب پاؤنڈ سالانہ کا فائدہ ہوگا۔ 1 ارب پاؤنڈ کا فائدہ تو سیدھے سادھے انکم ٹیکس کی صورت میں ہی ہوگا جو یہ لوگ قانونی طور پر یہاں رہتے ہوئے ادا کریں گے۔ غیر ملکی طلباء کا مسئلہ بھی خاصا اہم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 70 سے 75 ہزار کے قریب غیر ملکی طلباء تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ آتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان اور نیپال سے آنے والے طلباء کا تعلق ہے تو ان کے لیے اس سال کے اوائل سے ہی ویزوں کا اجرا بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی طلباء کے معاملے میں اہم پہلو یہ ہے کہ برطانوی یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کا بڑی حد تک دار و مدار غیر ملکی طلباء پر ہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق غیر ملکی طلباء سے ہر سال برطانیہ کے تعلیمی اداروں کو 5 سے 8 ارب پاؤنڈ تک آمدنی ہوتی ہے اور یہ رقم ان کے لیے رگے جاں کی حیثیت رکھتی ہے۔ امیگریشن پر پابندی کے ساتھ اب برطانیہ سیاسی پناہ کے خواستگاروں پر بھی اپنے دروازے بند کر رہا ہے اور اپنی صدیوں پرانی روایت کو ترک کر رہا ہے۔ اب تک دنیا بھر کے سیاسی تعصب اور ظلم و ستم کے شکار افراد کے لیے برطانیہ میں پناہ کے دروازے کھلے رہے ہیں۔ یہ سیاسی پناہ گزین برطانیہ کے لیے اس لحاظ سے نہایت فائدہ مند رہے ہیں کہ وطن واپسی پر برسر اقتدار آنے کے بعد یہ لوگ اپنے ملکوں میں برطانیہ کے لیے اثر و نفوذ کے لیے گراں قدر اثاثہ ثابت ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال 25,000 سے زیادہ افراد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی۔ برطانوی حکومت کی نئی پالیسی کے تحت ایک تو ان درخواستوں پر فیصلے میں بہت تاخیر سے کام لیا جاتا ہے، دوسرے ان میں سے 75% درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں اور اپیل میں بھی صرف 28% درخواستیں ہی منظور ہو پاتی ہیں۔